کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن وہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، شاعر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا عین قرآن بھی ہے، عین توحید بھی ہے، اور عین حصول تقوی کا سبب ہے۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، اگر کوئی تھوڑی خطرناک بات کرنے لگا، اگر کوئی کسی معصوم کے مزار پر تعظیم کا سجدہ کر دے تو وہ مشرک نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں گا کہ سجدہ کرنا کون سا چاہیے۔ اگر کر دے تو وہ پھر بھی مشرک نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن سے دو۔ سجدہ کسے ہوتا ہے مولوی صاحب؟ فقط اور فقط اللہ کو۔ سجدہ عبودیت خدا کو ہوتا ہے، سجدہ تعظیم کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا، پیغمبر نے منع فرمایا کہ اگر تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کو تعظیم کا سجدہ کرے، میں شاگرد کو حکم دیتا کہ استاد کو تعظیم کا سجدہ کرے، لیکن کیونکہ پیغمبر کو جب لوگوں نے سجدہ کیا تو پیغمبر نے منع کیا، تو اس کا مطلب ہے تعظیم کا سجدہ کرنا اس امت میں جائز نہیں ہے، ورنہ محمد و آل محمد علیہ السلام تعظیم کا سجدہ کرواتے۔ لیکن اگر کوئی تعظیم کا سجدہ ان کے روزے پر کر دے تو وہ مشرک ہے یا گنہگار ہے، یہ فیصلہ قرآن سے۔ عبادت کا سجدہ کرے تو پھر تو گنہگار نہیں، مشرک ہے۔ تعظیم کا سجدہ کرے تو تعظیم کا سجدے سے مشرک نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جب اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تو یہ سجدہ عبودی نہیں تھا۔ اگر سجدہ عبودی ہوتا، عبادت کا سجدہ ہوتا، تو پھر فرشتے بھی کچھ نہ کچھ کہتے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا۔ آدم کی حیثیت اور یہ سجدہ تعظیم بھی آدم کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ سجدہ تعظیم بھی آدم کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ 8ویں امام کہتے ہیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام امام فرماتے ہیں جب ہمارا نور آدم میں ودیت کیا گیا تو اس کے بعد اللہ نے سجدہ تعظیمی کروایا آدم کو، تو یہ ہمارے نور کے وسیلے سے آدم کو سجدہ تعظیمی ہوا۔ آدم کو سجدہ تعظیمی کیا فرشتوں میں، کس نے نہیں کیا؟ الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ تو اب میں اپنے مجمع سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ابلیس اللہ کی بارگاہ سے غیر اللہ کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے نکلا ہے، تعظیم کرنے کی وجہ سے نہیں۔ شیطان بنا ہے غیر اللہ کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، آدم کو تعظیمی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان بنا ہے۔ تو شیطان اس لیے شیطان بنا کہ اللہ جس کی تعظیم کروا رہا تھا اس کی تعظیم نہیں کی، تو معلوم ہوا نگاہ قدرت میں ہر انسان وہ شیطان نما ہے کہ اللہ جن کی تعظیم کروانا چاہتا ہے اگر ان کی تعظیم نہ کرے تو انسانی روپ میں شیطان ہے۔ وہ شیطان ہے انسانی روپ۔ اب دوسری دلیل، حضرت یوسف نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ اے بابا جان، میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب کو تو کہنا چاہیے تھا بیٹے یہ کیا، یہ تو مشرکانہ خواب ہو گیا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، قرآن کی آیت ہے۔ یعقوب نے کہا کسی کو بتانا نہیں۔ یہ خواب تھا،
اس خواب کی کہیں حقیقت ہوئی؟ ہاں ہوئی. کب ہوئی؟ جب حضرت جناب یوسف مصر کے بادشاہ بنے اور 11 بھائی بھی پہنچے. حضرت یعقوب بھی تھے، والدہ بھی تھی، اور اس کے بعد ان سب نے سجدہ کیا. کسے؟ یوسف کو. یوسف خدا تھا. عبادت کا سجدہ ہوتا نہیں ہے. پھر یہ سجدہ کیا تھا؟ یہ جو خواب دیکھا اس کی تعبیر پوری ہوئی کب؟ جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے. اب انہوں نے سجدہ کیا. یہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. اب تعظیمی سجدہ حضرت یوسف کو ہوا. قرآن کی روشنی میں کوئی مشرک نہیں ہوا، کیونکہ اس دور میں تعظیمی سجدہ جائز تھا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جتنے بھی شیعہ سنی علماء ہیں ان سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے، آدم سے لے کر خاتم تک کیا اصول دین تبدیل ہوئے یا سیم رہے؟ پوچھ کے آنا، کل علماء سے سوال کر، اپنے فرقے کے پسندیدہ عالم سے سوال کیجیے. اہل سنت بھائی اپنے علماء سے پوچھیں، شیعہ بھائی اپنے علماء سے پوچھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پاک پیغمبر تک کیا اصول دین ایک ہی رہے ہیں یا تبدیل ہوئے ہیں؟ اصول دین تبدیل نہیں ہوئے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. اس لیے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوئے. تبدیلی کہاں آئی ہے؟ تبدیلی فروعات میں آئی ہے. تبدیلی ثواب اور بہت سی عبادت کے طریقوں میں آئی ہے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ کسی دور میں کوئی اصول ہو اور وہ اصول یکسر توحید کا تبدیل ہو جائے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. تو جب یہ کبھی بھی نہیں ہوا تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ان سابقہ شریعتوں میں سجدے کا تعلق ہے عبادت سے، سجدے کا تعلق ہے توحید سے، سجدے کا تعلق ہے تعظیم سے، اگر اس دور میں اگر غیر اللہ کو کسی بھی قسم کا سجدہ کرنا مطلقاً شرک ہوتا تو پچھلی شریعتوں میں اسے جائز قرار دیا جانا اور اس شریعت میں اس کا مطلقاً شرک ہونا یہ ممکن نہیں ہے کہ پہلے تو یہ جائز ہو. ٹھیک ہے، اب پیغمبر نے منع کر دیا تو اب تعظیم کا سجدہ بھی درست نہیں ہے. یہ طے ہو گیا کہ رسول نے منع کر دیا. لیکن یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک کے جو اصول ہیں وہ اصول دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور اصول دین آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک تبدیل نہیں ہوئے. تبدیلیاں عبادات کے طریقوں میں ہوئی ہیں، اصولوں میں نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں کیا سجدہ کرنا چاہیے. یا میں جتنی دفعہ کربلا میں امام حسین کی یا کسی معصوم کی زیارت کو گیا، جب بھی گیا پہلے چوکھٹ پر سجدہ کیا. کون سا سجدہ کیا وہ بتا، کس وجہ سے سجدہ کیا وہ بھی بتا، کیا علت ہے وہ بھی بتاتا ہوں، کس معصوم کی نقل ہے وہ بھی بتا. میرے محترم، میرے عزیزم، جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو حکم ہجرت دیا تھا، میرے حبیب اب تمہارا وہ ناصر ابو طالب نہیں رہا، اب مدینے سے ہجرت کرے. پیغمبر جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو رسول خدا کو کافروں نے گھیرا ہوا تھا. پیغمبر نے کچھ مٹی کے سنگریزے لیے، کافروں کی طرف پھینکے. قرآن نے پیغمبر کے عمل کو نقل کیا، وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رمی. ادھر پیغمبر نے سنگریزے پھینکے، اور سنگریزے پھینکنے سے پہلے کیا عمل کیا؟ پیغمبر نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے کہا، یا علی آج آپ میرے بستر پر سو جائیں. اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، آپ میرے بستر پر سو جائیں.
میری جان کو خطرہ ہے، آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ مولا کائنات نے کیا کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ جیسے یہ جملے کہے میرے مولا نے فوراً، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں امت محمدیہ میں پہلا شکر کا سجدہ علی نے اس موقع پر کیا جب پیغمبر نے کہا کہ اے علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ علی نے شکر کا سجدہ کیا۔ اب سمجھ میں آیا علی کسے کہتے ہیں، اسماعیل کسے کہتے ہیں۔ جب اسماعیل کے گردن میں کٹنے کی بات ہوئی تو یہی کہا تھا انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ نے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی گردن کٹوانے کو اسماعیل مصیبت سمجھ رہے تھے، مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے، اور علی اپنی گردن کٹوانے کو شکر سمجھ رہے تھے، اسی لیے شکر کا سجدہ کیا۔ شکر کا سجدہ کیا، علی نے شکر کا سجدہ کیا، اور اس کے بعد بستر پر لیٹے، اور رسول نے اپنی چادر علی کو اڑائی۔ اپنی چادر علی کو اڑانے کے بعد علی کی چادر خود پہنی، اپنا امامہ اتار کے علی کے سرانے رکھا، علی کا امامہ خود پہنا۔ اب پیغمبر خدا نے، جملہ میرا نہیں ہے، علامہ اظہر حسن زیدی کا ہے، اور یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے ایسی خطابت کر دی کہ آج کے خطیب کی خطابت بھی پوری نہیں ہوتی۔ کہ اس منزل پر جب اپنا امامہ علی کے سرانے رکھا، علی کا امامہ خود پہنا، اپنی چادر علی کو اڑائی، علی کی چادر خود اوڑی، اور رسول نے کہا یا علی آج ہم تم بنیں گے اور تم ہم بنیں گے۔ تو ہمیں شبی بنانے پر اعتراض نہ کیا کرو، یہ تو شب ہجرت پیغمبر نے ایک نہیں دو قسم کی شبی بنائی۔ علی کو اپنی شبی بنایا، خود علی کی شبی بنے، اور علی کو ایسی شبی بنایا کہ علی اور پیغمبر کی عمر میں 30 برس کا فرق تھا، اور بچپن سے دیکھنے والے بھی مصطفیٰ نے ایسی شبی بنایا کہ ساری رات چکر لگاتے رہے لیکن فرق نہ محسوس کر سکے کہ محمد سو رہے ہیں یا علی۔ کہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، اب فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بعد پیغمبر خدا جب چلے ہیں تو پیغمبر نے اس منزل پر کافروں پر پتھر پھینکے، اور قرآن نے کہا وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب یہ سنگریزے تو نے نہیں پھینکے، تیرے رب نے پھینکے ہیں۔ بھائی ہجرت کے دن ہی فیصلہ ہو گیا۔ بھائی رسول کے ہاتھ میں کیا چیز تھی؟ مٹی کے سنگریزے۔ مٹی کو شاہ صاحب عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ تو پہلے دن ہی طے ہو گیا، پہلی ہجرت میں ہی طے ہو گیا، پہلی ہجرت میں ہی یہ طے ہو گیا کہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جو اپنے بستر کو ایک رات کے لیے خالی نہیں چھوڑتا تو جاتے ہوئے اپنی مسند کو ہمیشہ کے لیے خالی۔ اور دوسرا منزل یہ بھی طے ہو گئی کہ شب ہجرت مصطفیٰ نے پتھر بھی پھینکے۔ پتھر کو کہتے ہیں مٹی کے تھے، مٹی کو کہتے ہیں تراب۔ تو پیغمبر نے پہلی شب ہجرت کی شب میں، پہلی ہجرت کے موقع پر میرے رسول نے تراب سے بھی مدد لی، ابو تراب سے بھی مدد لی۔ تو معلوم ہوا غیر اللہ سے مدد لینا تو شب ہجرت سے ثابت ہے، اور تراب اور ابو تراب سے مدد لے کر پیغمبر کافروں کے درمیان سے گزر گئے، کسی کافر کو نظر نہ آئے۔ تو اتنا طے ہوا کہ جب خدا حفاظت کے لیے پہلے محمد کو مخلوق کی نگاہ سے غائب کر سکتا ہے تو آخری محمد کو چھپا لے تو ہے۔ واہ بھائی واہ، اللہ